میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونیا، سب مل کے پڑھو میرے سونیا من مونیا، میرے سونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا، میرے سونیا من مونیا، تو ہی ختم نبوت دا ہے بادشاہ، تو ہی آخری ہے نبی میرا، تو ہی آخری ہے نبی میرا، اعزاز رب تینوں بخشیا، اعزاز رب تینوں بخشیا، میرے سونیا تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا، میرے سونیا من مونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا، میرا چین تو اقرار تو، میری شان میرا وقار تو، میری شان میرا وقار تو، آقا تیرے دشمنان نال دشمنی، تیرے ہاں تیرے دشمنان نال دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے سونیا من، ہاں میرے سونیا من مونیا، میرے سونیا من مونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ
تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا۔ بلکہ کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب کریم نے فرمایا اے جڑے میرے پیارے محمد عربی علیہ السلام نے تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے رسول نے، اے میرے پیارے رسول نے، وخاتم النبیین، اور فرمایا اے او پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات ہے، اے او پیارے نبی نے جنہ دے سر تے میں رب نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے، جنہاں نو میں اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا وخاتم النبیین، شانہ اللہ نے بے شمار عطا کی دیاں، مرتبے اور مقام امام الانبیاء علیہ السلام نو میرے رب نے ان گنت عطا فرمائے، عزتاں اللہ نے بے شمار اور لا تعداد عطا فرمائیاں، مگر انہ دے نال نال جڑی ختم نبوت والی عزت دی پگ ہے نا، اللہ نے او بھی تیرے تے میرے نبی دے سر تے سجائی۔ فرمایا وخاتم النبیین، اے محبوب کریم علیہ السلام نو میں اپنا آخری نبی بنا کے بھیجے ہے۔ قرآن کریم دی نص تو ثابت ہویا کہ ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے۔ آپ تو بعد کائنات دے اندر کسے بھی طرح صبح قیامت تک کوئی نبی بھی پیدا ہو سکدا، اے الحمدللہ اسا مسلمانہ دا اہل ایمان دا عقیدہ ہے۔ قرآن اور حدیث اور صحابہ اکرام علیہم رضوان دے فرمودات، ائمہ اربعہ دے اقوال، اولیاء کاملین بزرگان دین دا مقدس عقیدہ، اور علماء حق اہل سنت و جماعت، اکابرین اہل سنت و جماعت پڑھ کے دیکھو، سب دا متفقہ ایک ہی فیصلہ ہے کہ امام الانبیاء سیدہ آمنہ دا لال اللہ دا آخری نبی بن گیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو ختم نبوت دا تاجدار بنا کے بھیجے آپ، تو یاد رکھنا عزیزان گرامی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم السلام مرسلین تشریف لے آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں نبیاں نو کسے نو کسے خطے واسطے نبی بنایا، کسے نو کسے علاقے واسطے نبی بنایا، کسے نو کس شہر واسطے نبی بنا کے بھیجیا، مگر قربان جائیے جدو واری تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دی آئی، اللہ نے ایک علاقہ نہیں چنیا، ایک دیہات یا ایک شہر دا انتخاب نہیں کیتا، اللہ نے فرمایا محبوبہ تو خود ہی اعلان فرما دے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سونیا محبوبہ خود اعلان کر دے، یا رب العالمین کی آنکھاں۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ کہہ دے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے مدینے دے
دیا تاجدارا ودوحا دے چہرے والے آپ ہی اعلان فرما دے اے لوگوں میں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دو واسطے نہیں، میں ایک دو چار واسطے نہیں، ایک کریا ایک بستی ایک جناب والا علاقے واسطے نہیں، ایک شہر واسطے نہیں، زمین والیاں واسطے ہی نہیں، بلکہ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا مدینے دے تاجدارہ اعلان کر دے میں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، تساں سب اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور دی ختم نبوت دے اے آیا مقدسہ بہت بڑی دلیل ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، رب نے آدم صفی اللہ تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک جننے نبی اور رسول آئے نے کسی ایک کلومی اے اعلان کروایا، ایک نبی کلومی اے اعلان نہیں کروایا۔ کیوں نہیں کروایا؟ رب جاندہ سی جدے سر تے ختم نبوت دا تاج پونا ہے نا، وہ میرا یار محمد مصطفیٰ آن والا ہے، وہ میرا حبیب آن والا ہے، والضحا دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، ماذا آگ دے کاجل والا نبی آن والا ہے، وہ دے کولو اعلان کرواواں گا، وہ دی زبان نبوت وچو اعلان کرواواں گا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ایک علاقے دا میرا نبی نبی نہیں، زمین والیاں دا صرف میرا نبی نبی نہیں، آسمان والیاں دا ہی صرف میرا نبی نبی نہیں، بلکہ کل جہان کائنات جدے جدے واسطے اللہ رب العالمین او دے واسطے میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین، دے واسطے امام الانبیاء دی ذات، جدے جدے واسطے خدا اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین او دے واسطے میرا نبی رحمت للعالمین۔ پتہ چل گیا میرے نبی امام الانبیاء دے کولوں اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان کروایا سونیا فرما دے میں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ اسے واسطے ہی سنی مسلمان گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا اعلان کر کے دس دائے سن لو لوگوں میرے نبی دی ختم نبوت کل بھی زندہ باد سی، میرے نبی دی ختم نبوت اج بھی زندہ باد ہے، صبح قیامت آئے گی میرے نبی دی ختم نبوت زندہ باد ہے۔ کیوں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما کے فرمایا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں، سب نے پڑھنا ہے کرنو بدلی رسولوں کی ہو، ہاں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی مل کے محبت چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ اللہ حضرت امام اہل سنت کمال کر دی فرمایا لوگوں سن لو میرا نبی ہو جے سب سے بالا او آلہ
نبی سب سے بالا ہو آلہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آندے رہے، نبی آندے رہے، نبی رسول آندے رہے۔ اللہ نے جدو امام الانبیاء نو بھیجے آئے، فرمایا مدینے دیا تاجدارا تیرے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا کے بھیجے ہے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی سب سے بالا ہو آلہ، نبی سب سے بالا ہو آلہ، نبی اپنے مولا کا پیارا ہم۔ امام الانبیاء علیہ السلام نو اللہ نے ختم نبوت دا تاجدار بنائے۔ آؤ عزیزان گرامی، اسی ہاں حنفی، حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے مقلد، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا کتنا عظیم عقیدہ ہے حضور دی ختم نبوت دے حوالے نال۔ جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا دور ہے، ایک بے ایمان نے نبوت دا اعلان کر دیتا، نعوذ باللہ۔ انہاں نو اج بیماری نہیں ہے تو شروع تو لے کے نا انہاں چ کیڑا ہے وے جڑا تنگ کردا ہے۔ حضرت نعمان ابن ثابت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خطاب فرما رہے ہیں، شورہ عام ہو گیا، لوکاں سن لیا کہ انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے خنزیر نے، اس بے ایمان نے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے ہے۔ ایک بندہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول آ کے عرض کردا ہے، حضور اگر اجازت ہوئے تو میں اس بے ایمان کولوں دلیل پوچھ لواں بھی تیرے کول کی دلیل ہے کہ تو نبوت دا اعلان کیتا ہے، دعوی نبوت کیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او دے قریب بھی نہیں جانا۔ آکھے حضور کی وجہ کیوں نہیں جانا؟ فرمایا اس واسطے نہیں جانا او دے قریب، او ایڈا وڈا بے ایمان مرتد کافر بے دین ہے، انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جناب والا فتویٰ صادر فرما دیتا، فرمایا سن لو جڑا او بے ایمان کافر ہے، او مرتد ہے جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جڑا او دے کولو جا کے دلیل منگے گا او دے تو وڈا بے ایمان او بندہ ہوئے گا، او دے تو وڈا او بے ایمان جڑا او دے کولو دلیل طلب کرے۔ حضور کس واسطے؟ فرمایا اے دی وجہ اے دلیل اے دی اے وے کیونکہ میرا نبی اللہ دا آخری نبی بن کے آیا وے۔ اے دے وے شاکی کوئی نہیں کہ اللہ نے ساڑھے نبی نو آخری نبی بنایا ہے، تے جڑا دلیل منگل لگ پوے، دلیلاں پوچھن لگ پوے نا، او دے ذہن وچ شک آ جاوے گا، تے جڑا رسول اللہ دی ختم نبوت وچ ذرہ برابر بھی شک کرے او مسلمان رہ سکدا۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلہ یہاں کر دیتا، فرمایا کہ جے کوئی بے ایمان نبوت دا دعویٰ کرے او دے کولو دلیل منگنا بھی کفر ہے، دلیل منگنا بھی کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو مسئلہ سمجھا گئے، فرمایا کہ دلیل تک بھی انہاں کو قریب نہ جاؤ، دلیل منگن واسطے بھی۔ آؤ عزیزان گرامی، غزوات جنہ وچ رسول اللہ علیہ السلام نے شرکت فرمائی، غالباً 27 غزوات نے، 27 جنگاں جنہ وچ رسول اللہ علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اور باقی جڑیاں جنگاں نے انہاں وچ صرف صحابہ نو ٹوریا۔ ایک جنگ ہے جڑی رسول اللہ علیہ السلام دے وصال باکمال تو بعد لڑی گئی، جنگ یمامہ۔ تو یاد رکھو انہاں ساریاں جنگاں دے وچ 259 غلامان مصطفیٰ شہید ہوئے۔ تو مسئلہ ختم نبوت دے واسطے، حضور دی ختم نبوت دے مسئلے دے اتے کنیاں جانا گئیاں؟ اللہ اکبر۔ جنگ یمامہ پڑھ کے ویکھو، جڑا بندہ آدھا نا سارے دے سانجے ہوئے، میں کہا یہی بے ایمانی دی علامت ہے۔ سانجی اولاد کوئی نہیں مندا تے سانجا امتی کتوں منیا جائے گا؟ سانجی تے اولاد کوئی نہیں مندا نا، اسی تے بھئی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے الحمدللہ۔ کل بھی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے ساں، اج بھی ایمان اللہ پاک امام الانبیاء علیہ السلام دے ہاں، اکھاں میٹیاں پھر بھی نبی پاک دے ہاں، قبر چٹور گئے پھر بھی نبی پاک، سانجے سونجے کوئی نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی ختم نبوت تے کوئی کمپرومائز نہیں، جڑا کرے وہ وڈا بے ایمان ہے۔ صحابہ اکرام نے رضوان جنگ یمامہ یہ جڑیاں 82 دے قریب جنگاں لڑیاں گئیاں نے نا، انہاں وچ کنے بندے شہید ہوئے؟ 200 تے بولو 200 تے 59۔ ساریاں جنگاں میں 259 بندے شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے۔ تے جنگ یمامہ مسلمہ کذاب دے خلاف جڑی جنگ لڑی گئی، جڑا بے ایمان کہندا سی کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھے علاقے دا میں نبی ہاں تے ادھے علاقے دے تسی نبی ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ علیہ یاذ باللہ تعالی۔ خط بھیجیا تے پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آیا نا، آپ نے پوری سلطنت دی پرواہ نہیں کی تھی، فرمایا میری سلطنت روے یا نہ روے، میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت تے آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ صدیق اکبر دا عقیدہ ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد بھیجیا، امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام گئے، صحابہ گئے، اللہ اللہ قربان جاواں 700 اللہ دے قرآن دے قاری تے حافظ اس گروہ دے اندر نے، اور سارے اندر سارے جتنے بھی غلامان مصطفیٰ جا رہے نے سب دا ایمان اور ویدان ہے، سارے یہی گل کر کے گئے نے، تیرے تو اجے اسی اپنی جند وار دیواں گے، تیرے تو اجی اسی اپنی جند وار۔ ہاں سارے صحابہ دا ایمان اور وجدان ہے، اے مدینے دے لاڑے ساڈیاں جانا رہن یا نہ رہن، اسی چاہے شہید ہو جائیے، گردنا کٹ جان کوئی پرواہ نہیں، پر مدینے دیا تاجدارا تیری ختم نبوت دا تاج زندہ باد رہے گا، سونیا تیری ختم نبوت تے آنچ نہیں آن دیاں گے، تیرے تو اجے اسی اپنی جند
وار دیوانگے تیرے تو اجی اسی اپنی جندوی وار قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو مار دیوانگے قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو وفاوانو جتاوانگے اسی دے کے لہو اپنا وفاوانو جتاوانگے اسی دے کے لہو اپنا تیری خاطر اسی ساواں دی بازی ہار دیوانگے تیری خاطر اسی ساواں دی بازی ہار امام الانبیاء علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جدو مسیلمہ کذاب بے ایمان والوفد بھیجے آوے آپ نے پرواہ نہیں کی تھی غلامان مصطفیٰ نے پرواہ نہیں کی تھی جاننا جاندیاں نے جان پر امام الانبیاء دی ختم نبوت تے آنچ نہ آوے میرے نبی امام الانبیاء دی ختم نبوت تے آنچ نہ آوے ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اکبر اس جنگ دے اندر باقی جنگاں دے اندر 259 صحابہ شہید ہوندے پہنے اے جنگ مسئلہ ختم نبوت تے آؤ اے جنگ امام الانبیاء دی عزت و ناموس واسطے آؤ اے جنگ میرے نبی دی ختم نبوت دے مسئلے دے اتے آؤ اس جنگ دے اندر ایک دو نہیں بلکہ 1200 صحابہ نے اپنیاں جاناں پیش کر دیتیاں مسئلہ ختم نبوت اتنا احساس مسئلہ ہے ایک دو نہیں ادھر ساریاں جنگاں وچ 259 صحابہ شہید ہوندے پہنے ادھر ایک جنگ جڑی امام الانبیاء دی ختم نبوت دے مسئلہ تے لڑی جا رہی ہے یمامہ دے میدان وچ مسیلمہ کذاب بے ایمان جن نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا او دے خلاف جڑی جنگ لڑی جا رہی ہے اس جنگ دے اندر امام الانبیاء دے نوکر امام الانبیاء دے غلام صحابہ 1200 صحابہ نے اپنیاں جاناں پیش کر دیتیاں اور سنو مسلمان بھائیو انہاں 1200 دے اندر 700 او صحابہ جڑے اللہ دے قرآن دے قاری سن قرآن دے قاری تے حافظ ختم نبوت دے منکراں دے نال ایسی ٹکر لئی حضور دے صحابہ نے 700 قرآن دے حافظ اور قاری شہید ہوئے اور انہاں وچ ایک ایسے عظیم قاری قرآن سن جناب حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا قرآن میرے نبی آپ سن دے سن حضور قرآن سن کے بلا کی فرما دے سن یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت وچ ایسا بہترین قاری عطا فرمائے یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت دی اندر ایسا عظیم قاری قرآن پیدا کیتا ہی یہ جناب سالم رضی اللہ عنہ بھی مسئلہ ہے تحفظ ختم نبوت دے واسطے اپنی جان اللہ دے حضور پیش کی اور 14 صحابہ بدری صحابی جنہ نو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سی اے بدر وے جنہ میرے نال رل کے کافران نال مقابلہ کیتا ہے نا اج تو بعد
انہاں واسطے کوئی گناہ نہیں، فری ہٹ دیتا، فرمایا جو دل کردا ہے وہ کرن، انہاں واسطے کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ انہاں اپنے رسول دا ساتھ ادو دیتا ہے جس ویلے نہ ساڈے کول سامان حرم موجود سی، نہ کوئی اندی لمبی چوڑی تعداد موجود سی، انہاں میرا ساتھ دیتا اور اللہ نے اسلام نو فتح دیتی۔ فرمایا میں رب دا رسول ہو کے اعلان کرنا وا، اج تو بعد جو کچھ بھی انہاں کول ہو جاوے اللہ نے انہاں دا گناہ نہیں لکھنا، بلکہ اللہ نے انہاں نو معاف فرما چھڑے۔ ہن 14 صحابہ بدری شہید ہوئے، کس واسطے؟ بولو، مسئلہ ختم نبوت واسطے۔ کس واسطے؟ بولو بولو، تحفظ ختم، بولو بولو، تحفظ ختم، تحفظ ختم نبوت اتنا احساس مسئلہ ہے۔ 700 صحابہ اللہ دے قرآن دے قاری اور حافظ یمامہ دے میدان دے وچ شہید ہو گئے، 14 بدری صحابی شہید ہوئے، وچ حضرت سالم جیسے او عظیم المرتبت قاری قرآن کہ جنہ دا مدینے دا تاجدار آپ قرآن سن کے آکھے یا اللہ تیرا شکر ہے ایڈا سونا سانو قرآن دا قاری عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ دے اندر، کس واسطے؟ مصطفیٰ دی ختم نبوت دی حفاظت کر دیں، حضور دی ختم نبوت دی، بولو دے صحیح، ختم نبوت دی حفاظت واسطے۔ اس واسطے یاد رکھو مسلمان بھائیو، مرنا ہے، کسے نال نہیں جانا۔ جڑا بے ایمان تیرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا ڈاکو ہے انہوں پیر دی جتی تے مار کے پران سٹ، ایمان اے دا نہ ہے۔ مال جان اولاد اے دے تو قیمتی چیز دا نا ایمان ہے۔ مال جان اولاد اے دے نالوں قیمتی چیز کیڑی ہے؟ بولو بولو، اے دے نالوں قیمتی چیز کیڑی ہے؟ ایمان۔ اور یاد رکھو جس طرح اللہ دی توحید نو مننا ایمان واسطے ضروری ہے، جڑا رب دی توحید تے ایمان نہ رکھے وہ مومن ہو سکدا؟ جی میں اللہ دی توحید نو اللہ نو ایک مننا ضروری ہے، ایویں ہی امام الانبیاء نو اللہ دا آخری نبی اور رسول مننا ایمان واسطے، وگرنہ ایمان والا ہو سکدا؟ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ اتنا احساس مسئلہ ہے۔